اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں رشتوں کو بطور انعام اور احسان کے ذکر فرما رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصود یہ ہے کہ ایک شخصیت ساحل ادیم، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، ان کی ویڈیوز کو سنتے ہوں گے، اور آج کل بہت ساری لوگوں کے زبانوں پر ان کے تذکرے ہیں، تو ان کی ایک ویڈیو نظروں کے سامنے سے گزری۔ موصوف فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ابو جہل ہے جو یہ دعویٰ کرے، جو یہ بات کرے کہ بیوی پر شوہر کے والدین کی یعنی سسرال والوں کی خدمت ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی خدمت نہیں ہے، اس طرح کی بات کرنے والا جاہل ہے، ابو جہل ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر موصوف کوئی دلیل سے بات کرتے تو ان کو کسی اور کو ابو جہل کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، کوئی دلیل پیش کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی طرف ہی رجوع کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی طرف رجوع کر لیتے، آثار صحابہ کی طرف رجوع کر لیتے، تو اس طرح کی جہالت والی بات خود کہہ کر دوسروں کو جاہل کہنے کی ان کو ضرورت پیش نہ آتی۔ سب سے پہلی جو آیت میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتے کو بطور انعام کے تذکرہ فرمایا، اور پھر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جا بجا اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ، اپنے قریبی اعزہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ قریبی اعزہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، غریبوں یتیموں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو بتائیے کہ بیوی کے لیے سسرال سے زیادہ کہہ لیں کہ قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے، یا ان سے زیادہ قریبی پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ تو انہی آیات کے اندر ہی غور و فکر کریں گے، اور دوسری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی طرف جائیں، آثار صحابہ کی طرف دیکھیں۔ فرض ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم دیکھیں اس معاملے کے اندر شریعت نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، کس بات کی ترغیب دی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک جو معروف روایت ہے جس میں ان کے نکاح کا تذکرہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جابر نے نکاح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نکاح جو ہے سیبہ عورت سے کیا، باکرہ عورت سے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سیبہ عورت سے نکاح کیا۔ تو آپ نے فرمایا باکرہ سے نکاح کر لیتے، زیادہ بہتر ہوتا۔ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ سیبہ عورت سے اس لیے نکاح کیا چونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، بہن بھائی چھوٹے ہیں، تاکہ جو میری بیوی ہے یہ میرے بہن بھائیوں کا خیال رکھے، ان کی نگرانی کرے، ان کی اصلاح کر سکے۔ تو اس سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی جو خواتین تھیں وہ شوہر کے کہہ لیں کہ قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ جہاں جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنے بیٹے کے گھر وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کی جو بہو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وضو کرنے کے لیے کہہ لیں کہ پانی کا برتن ان کو پیش کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے تو ترغیب اس بات کی ملتی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے۔ لازم نہیں ہے، شوہر جو ہے زبردستی کہہ لیں کہ خدمت نہیں کروا سکتا، لیکن اسلام نے ترغیب اس بات کی دی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ والدین بچے کو پالتے ہیں، اس کا اتنا خیال رکھ کے اور پھر اس کی شادی کروا کے، اور پھر جب ان کو خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس موقع پر اگر بچہ اس طرح کرے گا تو والدین اس سے کہاں راضی ہوں گے؟ یہ بھی بالکل ضروری ہے کہ بچہ خود بھی والدین کی خدمت کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے بچے نے کمانا ہے اپنی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے جب کمانے کے لیے باہر جائے گا تو کم از کم اتنا تو عورت پہ کہہ لیں کہ میں تو سمجھتا ہوں لازم ہے کہ وہ خیال رکھے اپنے گھر والوں کا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورتوں کی کہہ لیں کہ جاب کرنے پر بڑی شد و مت سے یہ لوگ زور دے رہے ہیں جاب کرنی چاہیے، اور وہاں صرف پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ کہہ لیں غیر مردوں کی عورتیں خدمت کر رہی ہیں، ان سے کہہ لیں کہ میل جول، اور پھر جو عجیب و غریب قسم کے معاملات اور واقعات ہمارے سننے میں آتے ہیں، وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک جائز رشتہ ہے اور جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے، یہاں ان کو اعتراض ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے اس طرح کے ہاٹ ٹاپکس اٹھا کے ان پہ گفتگو کر کے مزید شہرت سمیٹنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ علماء کی زبانوں پر ان کے تذکرے ہیں، بعض اوقات پھر رجوع بھی کر جاتے ہیں، لیکن مشہوری کے لیے اس طرح کی، اور ہماری عوام کا کیا کہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ساری عمر گمراہیوں کے اندر گزار دی، اور پھر آخر میں آ کے ان کو اسلام کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر
ہمارے لوگ جو ہے پیسے دے کر گمراہی کہہ لیں خرید رہے ہیں، موصوف کو مختلف جگہوں پر بلایا جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسلام کے متعلق جو ہے وہ لوگ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ گویا کہ عجیب بات ہے، دین کے اندر بے احتیاطی کہہ لیں کہ یا دین کو کہہ لیں کہ اتنی کم قیمت سمجھنا دین کو، کہ دنیاوی معاملات کے اندر ماہر کو تلاش کریں گے، دینی معاملات کے اندر کسی کو بھی اٹھا لیا، اس سے دین کی رہنمائی کہہ لیں کہ سیکھنی، دین کی رہنمائی معلوم کرنی شروع کر دی۔ تو اصل تو ہم اپنی عوام کے بارے میں کہہ لیں کہ ان سے گلہ کیا جائے کہ سب سے بڑی کہہ لیں کہ خطا ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ وہ کیوں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ زیادہ سنتے ہیں، ان کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کے اندر جرت ہوتی ہے کہ غلط باتیں لوگوں کو کہہ لیں کہ ان کی تعلیم دے کر لوگوں کو گمراہیوں کے اندر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر احتیاط برتیں، اور علماء کرام کثرت کے ساتھ معاشرے کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے دارالفتہ موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، تو ائمہ کی طرف، علماء کرام کی طرف رجوع کر کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ دین کی کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنی ہو تو ان کی طرف رجوع کریں، تاکہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ شریعت کی جو صحیح جو تصویر ہے ہمارے سامنے آ سکے، شریعت نے کسی بھی معاملے کے اندر جو صحیح رہنمائی کی وہ ہمارے سامنے آ سکے، اور واقعتاً ہم دین پر عمل کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس طرح کے گمراہی کے کاموں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔